إن الشيطان لا يتمثل بك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز اور قابل قدر حاضرین، بہت سارے ہفتوں سے بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کے مقبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ میں نے اس کا حوالہ بھی پیش کیا تھا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر پر آپ امام رازی کو اٹھائیے گا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان میں سے شروعاتی 2 شرطوں پر بات ہو چکی ہے، رہی تیسری شرط کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس پر تھوڑی سی بات میں نے پچھلے ہفتے کی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی جو اس ہفتے عرض کرنی ہے۔ دیکھیے گا، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا عبادت بنتی ہی تب ہے جب اس میں طریقہ مصطفیٰ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو داخل کیا جائے، اور سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے سنت سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ محبت کے 2 طریقے ہیں: نمبر 1 زبانی محبت، نمبر 2 عملی محبت۔ عملی محبت زبانی محبت کے درجے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے پاس آپ کو زبانی محبت تو ملے گی کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، جو بھی ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن زبانی محبت کے جھمیلے سے باہر نکل کر کے آپ ذرا عملی محبت کے میدان میں آئیے گا، تب معلوم ہوگا کہ آپ کتنی محبت کے پانی میں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو شخص سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے اعلان کرایا تھا کہ آنے والی امت کے لیے کہہ دیجیے گا: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ اگر تم پکے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو آپ کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت اپنے باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی بیوی سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے خاندان سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اپنی تجارت سے زیادہ محبت آپ کو نبی کریم علیہ السلام
वस्सलाम से होनी चाहिए। पहले अल्लाह का कुरान बोलता है, हदीस बाद में बोलती है। जो नबूवत की सुन्नत पर अमल करेगा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला शुमार होगा। ये अल्लाह का कुरान बोलता है कि आपको आपकी तिजारत से ज़्यादा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होनी चाहिए। कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह के कुरान पर अमल करते हैं? बहुत सीधी बात अर्ज़ करता हूँ, एक बात लेकर के जाइएगा यहाँ से। इस दौर में अगर आप मज़लूम का ताउन नहीं कर सकते हैं तो जालिम का ताउन भी ना करें। जिस सूरत में हो सकता है आप जालिम का बाइकाट करें। ये भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का एक दर्जा है, और ये भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल का एक दर्जा है। ये भी सहाबा की सुन्नत है, और ये भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अगर आप मैदान में जाकर के लड़ नहीं सकते हैं तो किसी भी सूरत में आप जालिम का बाइकाट करिएगा। जहाँ तक हो सकता है आप वहाँ तक जालिम का बाइकाट करिएगा। ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन हम देखते हैं हमारे शहरों में आजकल आप एक तारीख पढ़ते हैं फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन पर जुल्म किया है इसराइल ने बेतहाशा। हम ये बात कहते हैं, अगर हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के ताउन के लिए फ़लस्तीन नहीं जा सकते हैं तो यहाँ रह करके हम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो कौम जुल्म कर रही है उसका बाइकाट कर सकते हैं। इतनी तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे हज़रात ने कहा कि उनके तो इतने प्रोडक्ट हैं, आप किस किस का बाइकाट करोगे, समझ में नहीं आता। मैंने उनसे कहा आप जितना बाइकाट कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। लेकिन देखने में आता है हमारे शहरों में अब शादियों का रिवाज और शादियों का भरम जारी है। और देखिएगा आप हर मेरी झोल में आप देखिएगा इसराइल का प्रोडक्ट खुसूसन कोल्ड ड्रिंक को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आप ज़मज़म को इस्तेमाल कर रहे हो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ मजाक नहीं है। और क्या है, मैंने खुद देखा है। आप देखिएगा शादियों में बड़े बड़े ठेलों से बड़े बड़े और कहिएगा टेम्पो से कोल्ड ड्रिंक उतरती है और आने वाला मुसलमान पी करके चल देता है। अब यही मुसलमान कल को मस्जिद में आएगा तो बात करेगा कि फ़लस्तीन का ताउन होना चाहिए। यही मुसलमान चौराहे पर आएगा तो बात करेगा कि फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। आप खाक ताउन करेंगे। आपने अपने निकाहों को और अपनी तकरीबात को फ़लस्तीन पर जुल्म करने का ज़रिया बना लिया है। आपसे कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट नहीं हो सकता। आप क्या ताउन करेंगे फ़लस्तीन का? याद रखिएगा, अगर फ़लस्तीनी बच्चे इस दौर में हमारा कुछ नहीं कर सकते कि इसलिए कि हमारे पास पैसा है और हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप चलो अल्लाह के दरबार में फ़लस्तीनी बच्चे हमें 1% भी अल्लाह के दरबार में माफ़ नहीं करेंगे। एक एक का हाथ पकड़ करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। क्या हुआ है? आपको कोल्ड ड्रिंक का अल्टरनेट नहीं मिलता है, आप पानी नहीं पी सकते हैं, आप जूस नहीं पी सकते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, तहज्जुद के पाबंद है। देखो तो शादियों में खड़े हुए हाजी साहब कोल्ड ड्रिंक पी रहेंगे। अब यही हाजी साहब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो चौराहों पर खड़े होकर के एक बयान देंगे कि फ़लस्तीन के मुसलमानों का ताउन होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में बात करने की। क्या बात करेंगे आप? मुख्तसर से ताउन नहीं कर सकते आप। फ़लस्तीन के मुसलमानों का क्या उम्मीद की जा सकती है आपसे? बदतरीन सुलूक हमने किया है अल्लाह ताला के दीन के साथ। जाओ निकलो शहरों में जाकर के देखो, रातों रात कोल्ड ड्रिंक की गाड़ियाँ आपके शहर में उतर रही है। क्या यहाँ पर हिंदू रहते हैं? क्या यहाँ पर मुसलमान नहीं रहते हैं? 80% आपके शहर की आबादी के और तबीयत से कोल्ड ड्रिंक बिक रही है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इसराइल से ज़्यादा जुल्म तो हम कर रहे हैं। और हम ये लेकर के चलते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जिम्मेदार हैं, अपने घर के आप जिम्मेदार हैं। आप निज़ाम बनाइएगा कि हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ तक हो सके यहूदी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हैं, आप होटल में खाना खाने के लिए जाइएगा। मैं तनकीद नहीं करता हूँ, बहुत सारे होटल में खाना खाने के लिए गया हूँ जहाँ देखिएगा नौजवान तबका खाना खाता है, खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीता है। इसको शान बना लिया है, अपने स्टेटस बना लिया है। अगर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक न पिए, एक साहब ने कहा अगर कोल्ड ड्रिंक न पिए तो हमें खाना हजम नहीं होता। मैंने कहा आप ये जुमला क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने और फ़लस्तीनी बच्चों के सामने अर्ज़ करिएगा। ये तमाशा बनाना छोड़ दीजिएगा। जहाँ तक आप ताउन कर सकते हैं इतना ताउन तो आप कर सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट करें। हमारी तक़रीबात में
کولڈ ڈرنک پانی کی طرح استعمال ہونے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کولڈ ڈرنک ہماری اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے نہ پیے تو مر جائیں گے۔ عجیب تعجب ہے، جگہ جگہ دیکھیے گا، آپ جائیے گا میری جھول میں، جتنے مسلمان کے میری جھول ہے وہاں تو غیر مسلم کو آنا منع ہے، مسلمانوں کی تقریبات ہے اور مسلمانوں کی شادی نکاح ہے، سنت پہ عمل ہوتا ہے، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، اور حاجی صاحب اتروا رہے ہیں کولڈ ڈرنک، لائیے گا مہمان پیئیں گے۔ کیا آپ مہمانوں کو پلاتے ہو؟ آپ یہ مہمانوں کو کولڈ ڈرنک پلاتے ہو، ادھر فلسطینی بچوں کو زہر آپ پلا رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے خدا جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ظالم کا تعاون نہ کریں، مظلوم کا تعاون کریں، اور مظلوم کے تعاون کی کئی صورتیں ہیں، جہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ آپ مظلوم کا تعاون میدان میں جا کر کے کریں، وہاں پر ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی اعتبار سے تعاون کریں جس سے ظالم کو نقصان پہنچتا ہو، یہ بھی مظلوم کا تعاون ہے۔ اور ہمارے ذمہ اتنا ہی کام ہے کہ ہم اس وقت مظلوم کا تعاون کریں اور ظالم کا بائیکاٹ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مختصر سے بائیکاٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ضمیر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ صرف مسجدوں میں آ کر کے چیخنا اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر کے دعا کرنا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کوئی فائدہ نہیں ہے ان دعاؤں سے اگر آپ فلسطین کے مختصر سے پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ رب العالمین کو ہنسی آتی ہوگی ہماری دعاؤں پر۔ ابھی تو حاجی صاحب اور ابھی تو یہ نوجوان رات میں کولڈ ڈرنک کا استعمال کر کے آیا ہے اور رات میں تہجد میں چیختا ہے، رب العالمین مدد فرما، کوئی فائدہ نہیں ہے ان دعاؤں سے۔ پہلے عمل کے میدان میں آئیے گا، جہاں تک ہو سکتا ہے ظالم کا بائیکاٹ کریے گا، اس کے بعد تہجد کے مسئلے پر آئیے گا۔ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم پہلے تہجد کے مسئلے پر آئیں گے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، صحابہ عمل کے میدان میں بھی آئے گے اور تہجد کے میدان میں بھی آئے گے، اس لیے پہلے بائیکاٹ کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے فلسطینی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، اس کے بعد آپ تہجد کے مسئلے پر آئیے گا اور اللہ سے مانگیے گا رب العالمین جتنا ہو سکا، جتنی ہماری وسعت تھی اتنا ہم نے کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ کرنے کی ہماری وسعت نہیں ہے، آپ ہماری اس مختصر سی کاوش کو قبول فرما لیجئے اور فلسطینیوں کا تعاون فرما دیجئے۔ اتنی بات سمجھ آتی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مسلمانوں کا تعاون کرو، مظلوموں کا تعاون کرو، یہ تو قرآن بولتا ہے، اب فلسطین کے مسلمان نہیں بولتے، ان سے پہلے قرآن بولتا ہے۔ اگر آپ موجودہ دور میں ایک جملہ کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ موجودہ دور میں اس مختصر سے بائیکاٹ پر عمل نہیں کر سکے تو میں لکھ کے دیتا ہوں ہم سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، مختصر سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اس لیے جو حضرات اس کی تجارت کرتے ہیں وہ اس کو بھی کم کریں نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بھیک مانگیں گے، ہمیں تیار ہی بھیک مانگنے کے لیے، لیکن ہم فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو حضرات جن کے یہاں نکاح اور تقریبات ہوتی ہیں وہ اس کا ارادہ لے کر کے جائے، کوشش کریں فلسطینی پروڈکٹ کا استعمال نہ ہو۔ آپ کو سمجھ آتی ہے بات؟ ہمارے یہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اگر آپ کا کسی سے تعلق خراب ہے تو آپ وہاں سے سامان نہیں لیں گے، کیوں؟ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھائی بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، اللہ کا قرآن بولتا ہے آپ کو تمام چیزوں سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے آپ مظلوم کا تعاون کریں اور ظالم کا بائیکاٹ کریں۔ امید ہے آپ اس مختصر سی گزارش پر عمل کریں گے، یہ گزارش نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے، ہم نے تباہ کر کے رکھا ہے شہروں کو، نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوا کیا ہے۔ بھائی آپ کولڈ ڈرنک مت پیجیے گا، کچھ اور پی لیجیے، پانی پی لیجیے، شربت پی لیجیے، نہیں، مزاج بن چکا ہے کولڈ ڈرنک پینی ہے اور بیچنے والے بھی بیچتے ہیں، اس لیے پہلے ذمہ داری یہ ہے ہم خریدنا بند کریں اور کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم یہودیت کا بائیکاٹ کریں گے۔ امید ہے رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ایک آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے، پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ فطروں کے بعد 2 رکعت نفل جو بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نوافل کھڑے ہو کر کے پڑھیں۔ جس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیٹھ کر کے نفل پڑھے گے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے یہ عمل اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ
کہ یہ عمل اللہ کے نبی کا کبھی کبھار ہے۔ مستقل عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی فطر کے بعد نوافل 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اسی پر فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے شروع میں لفظ کانا داخل ہے، اور لفظ کانا جب کسی عربی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ عمل نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے، مستقل کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کے کانا جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ ضابطہ نہیں ہے۔ امام نووی نے اسی حدیث پاک کی وضاحت میں لکھا ہے یہاں پر کانا دوام کے لیے نہیں ہے، یہاں پر کانا کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی نے یہ عمل کبھی کبھار کیا ہے، مستقل عمل وہی ہے۔ وطروں کے بعد 2 رکعت نفل کھڑے ہو کر پڑھے جائے۔ آئیے گا عمل کے میدان میں اور مزاج کو بدلیے گا۔ صبح سے لے کر کے شام تک آپ جتنے نوافل پڑھتے ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی گزارش پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔